وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک تو لائٹیں میری آنکھوں میں لگتی ہیں، ایک مجھے بندے نظر نہیں آ رہے، ان کو سائڈ پہ کرو. میں نے کہا بھی ہے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ کا بہت فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسجد والوں کو توفیق دی کہ انہوں نے مدرسہ حفظ القرآن کریم یہاں قائم کیا. محترم کاشف صاحب اور ان کے بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے. اور یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑے وقت میں اللہ نے نتیجہ نکالا کہ یہ برخوردار علی حمزہ اس نے قرآن مجید حفظ کیا. اللہ اس کو مبارک کرے. اللہ تعالیٰ اس کے والد کے لیے، والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور ساری مسجد والوں کو، انتظامیوں کو اللہ جزائے خیر دے. چونکہ قرآن مجید کے متعلق یہاں یہ مجلس ہے تو میں نے 3 باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے. سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف، اور پھر قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں بے شمار، ان میں سے 2 خصوصیات، اور تیسری بات قرآن مجید کی تعلیمات. سب سے لیکن تو اللہ نے اس کو یہاں الجھایا. اللہ کیسے حالات لاتا ہے. اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے. اندرونی بیرونی دشمن جو ہیں اللہ ان سے ہمیں بچائے. وہ بلوچستان تک جانا چاہتا تھا، افغانستان تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے جہاد کے ذریعے اس کو روکا. آج وہ حالات ہوئے کہ اب روس ہم سے اپیل کرتا ہے کہ میرے ساتھ معاہدہ کرو، مجھے بلوچستان تک جانے دو کیونکہ اس کے پاس گرم پانی نہیں ہے. بہرحال تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ آگے جانا، لیکن افغانستان کے اندر اللہ نے اس کی ٹکائی کرائی. اور جب آخری جنرل روس کا نکلا، دریائے آمو پار کیا، واپس نہیں دیکھا. اور پھر اس کی وجہ سے جب جہاد کی ٹھوکر لگی تو یہ جو اس نے ملک ہڑپ کیے ہوئے تھے مسلمانوں کے، یہ آزاد ہوئے. دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی کہ مساجد کھل گئیں، مدارس کھل گئے، اذانیں شروع ہو گئیں، خطبے شروع ہو گئے، مدرسے چل پڑے، حفظ کی کلاسیں شروع ہو گئیں، بخاری شریف کی کلاسیں شروع ہو گئی، اور سارا سلسلہ چل پڑا. 100 سال معطل اور 100 سال پابندی کے بعد دنیا حیران ہے کہ یہ مخلوق کہاں سے آئی. اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں اور بوڑھیوں پر اپنی رحمت نازل کرے جو راتوں کو اٹھ کے آدھی رات کے بعد اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں دیے جلا کے ان بچوں کو، چھوٹوں کو قرآن حفظ کروایا اور بخاری یاد کروائی. 100 سال کے بعد جب مدرسے کھلے، مدارس کھلے، مسجدیں کھلی اور مسلمان ملک آزاد ہوئے 4تھی نسل کے بعد، تو حافظ بھی موجود تھے، قاری بھی موجود تھے، عالم بھی موجود تھے، خطبے بھی یہ ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ آیتیں ہیں جو سینوں میں محفوظ ہوتی ہیں. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت، یہ کتاب انقلاب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو عروج بخشتا ہے اور کئی قوموں کو ذلیل کرتا ہے. جو قرآن اور اس کی تفسیر حدیث کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ ان کو پوری دنیا میں عروج دیتا ہے، اور جس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. جب عرب کے لوگوں نے قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ داتا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا انہوں نے بنا رکھا تھا. لیکن قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا
کہ آج ان کی گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن ایک اللہ کے بغیر کسی کے آگے جھک نہیں سکتے. جو رسم و رواج باپ دادا کی باتوں کو دین بنائے بیٹھے تھے، قرآن اس کی تفسیر حدیث میں وہ انقلاب پیدا کیا کہ آج باپ دادا کی بات، رسم و رواج، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضے، کال، فتوے، لڑکیاں، سلسلے، نظام، دستور، سب کچھ چھوڑ کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، اشارے پر عمل کرنا انہوں نے شروع کر دیا. جو لوگ قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے، چمٹی کو مسلح اور قتل کرنا ان کے نزدیک برابر سمجھا جاتا تھا. قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج جاتے ہوئے اگر کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو بھائی کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بھائی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، یہاں میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا. یہ انقلاب آ گیا. جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی سر دھڑ کی بازی لگا کے کرنے لگے. جو لوگ بدبودار شراب پیتے تھے، قرآن حدیث نے انقلاب پیدا کیا کہ آج ان سے خوشبوئیں آتی ہیں. جن لوگوں کو دنیا میں رہن سہن کا کوئی طریقہ نہیں تھا، وحشی، اجڑ، غیر مہذب مشہور تھے، اور وحشی پن ان کی زندگی تھی. کیا زندگی تھی؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن حدیث کی سمجھ دی. کیا ان کے اندر انقلاب آیا؟ روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری اور صحرا بھی ہمارا. روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، اور رومی ایرانیوں یونانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے. اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگ گئے بات کیا تھی. نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. یہ کتاب انقلاب پڑھو، ترجمہ سیکھو، تمہارے گھروں میں انقلاب آئے گا، تمہیں عقیدے کی سمجھ آئے گی. آپ مجھے بتائیں آپ کو عقیدہ کیسے سمجھ آئے گا؟ مجھے آپ بتائیں نماز کی پابندی کیسے ہوگی؟ گھر کا ماحول کیسے درست ہوگا؟ آپ کی اولاد کیسے نیک ہوگی؟ محلے ملک کی کیسے اصلاح؟ مجھے بتائیں. جس قرآن نے اصلاح کرنی تھی وہ تو تجھے نادرے پڑھنا نہیں آتا، نادرے نہیں آتا قرآن، کیسے اصلاح ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ میں خالق مالک رازق ہوں، خوراک غذا دیتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا لاتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات بیوی بچے، اتنا کچھ میں نے دیا، میری ملک پیداوار ہے، ان کو ان کے بابے دادے پردادے کو میں نے بنایا. اتنے لاپرواہ ہیں، میں نے قرآن بھیجا، اس میں ان کا فائدہ ہے دنیا، اس کو پڑھنا گوارا نہیں کر. آخری بات سن لو اس سلسلہ میں، اللہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، سن لو، کو مانگے اس کو بھی ملتی ہے، کبھی بغیر مانگے بھی ملتی ہے، محنت سے بھی ملتی ہے، لیکن دین، لیکن قرآن حدیث، لیکن صراط مستقیم، لیکن توحید و سنت، لیکن قرآن حدیث کا راستہ یہ نہیں ملتا بغیر دعا طلب
تڑپ، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر، بغیر پڑھنے محنت کے قرآن حدیث نہیں ملتا۔ آدمی کہے تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، یہاں کو لگا لگا، اللہ کہتا لگا پھر، کئی لگے پھر تیرے، تم ہی لگا پھر۔ اس کو پڑھنا ہوگا، قرآن حدیث کو سمجھو۔ اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کے گھر میں بخاری شریف ہے؟ آؤ بچوں، چھٹی ہے، دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا دین ٹھیکے دے دیتا ہے، اس کو سیکھو، پڑھو۔ اب اگلا قرآن مجید کی تعلیمات۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا مسئلہ، پہلا مسئلہ، اہم مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ توحید کا۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو، ذات میں، صفتوں میں، عبادت کی ساری قسموں میں، اور اس کی ضد شرک کا رد ہے۔ قرآن مجید کے ہر پارے، ہر سورت، ہر صفحے، ہر آیت میں توحید کا بیان اور شرک کی مذمت ہے۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، یا اللہ کیسے پڑھے؟ میرا نبی بتائے گا حدیث اور سنت میں۔ اللہ نے کہا حج کرو، یا اللہ کیسے کرے؟ میرا نبی بتائے گا۔ واحد مسئلہ ہے توحید کا، عقیدے کا، جو قرآن کے ہر صفحے، ہر سطر، ہر آیت، ہر رکوع، ہر سورت، ہر پارے میں واحد مسئلہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وضو کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے حمد ثنا کر کے تو اقرار کرتا، اقرار کرتی ہے، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتے، خاص تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ پہلا مسئلہ ہی ہے، عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، بارش برسنے کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل، دھوپ سائے کے دلائل، رات دن کے دلائل، کھیتی باڑی کے دلائل، اور انسان کی پیدائش کے دلائل، دلائل دلائل دلائل۔ ایک ہی تو مسئلہ ہے جو اللہ نے بیان، وہ ہی نہیں مسلمانوں کو سمجھ آ رہا۔ 20,000 کلمہ شریف ہے، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، پاکستان کے سارے محکمہ میں خسارہ، واپڈا، ریلوے، پی آئی، سب خسارہ، لوٹنے پہ لگے ہوئے، واحد محکمہ اوقاف قبروں مزاروں والا جس میں بچت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ناراض ہے پاکستان والوں پر، اور اللہ کہتا ہے جب میں ناراض ہوتا ہوں کسی قوم پر تو میں 2 عذاب مسلط کرتا ہوں، فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی، شرک، سود، فحشی اور یعنی بدعت، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں بغاوتیں کر کے، اس وجہ سے پاکستان سب کچھ موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہے، 2 عذاب مسلط کیے ہوئے، مہنگائی کا اور بدامنی کا۔ یہ شرک بغاوت ہے، کوئی حکومت اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ اللہ کا بلا کبیر، خالق مالک رازق خوراک غذا دینے والا، کھلانے پلانے والا، وہ رب اپنے بندوں، بے بسوں اور اپنے محتاجوں، اپنے فقیروں، کنگلوں سے کیسے اپنی بغاوت برداشت کرے؟ اس لیے فرمایا 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نام میں اگر یہ نبوت والے، رسالتوں والے، کتابوں والے فرض کرے شرک کرتے، میں مولا صاحب کے عمل برباد کر دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے واقعات بیان کیے، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے۔ کیوں بیان کیے؟ اس لیے بیان کیے کہ میرے بندو سوچو، اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، شانوں والے، کتابوں والے، اگر ان کا مشکل کشا حاجت روا میں ہوں تو تمہارا مشکل کشا حاجت روا بھی میں ہوں، ہوں میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ یہ مسئلہ سب سے پہلا ہے جو قرآن میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ مسئلہ سمجھایا۔ 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام، 100 سال صحابہ کا پیریڈ ہے، زمانہ ہے۔ مسلمانوں کچھ تو سوچو،
انسان تھے صحابہ کرام، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں ملازمتیں تھیں، اور ان کو بھی رزق کی ضرورت اولاد کی. کسی ایک صحابی، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ، کسی ایک صحابی مرد اور سے ثابت نہیں جو سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی حضرت وائی کے فریاد کی ہو، 3 راتیں 5 راتیں گزارے ہوں، نظر نہ چڑھائے ہو، کو تالیاں کو ڈھولکی بجائے ہو. مسلمانوں کچھ تو سوچو. نبیوں رسولوں کے بعد جو افضل ترین گروہ، انہوں نے 100 سال میں سب سے افضل قبر مبارک سے مشکل کشائی حضرت وائی نہیں کرائی، تو ان کے غلاموں کو وہ کہاں سے مشکل کشا بن گئے؟ اور دوسرا مسئلہ جو قرآن میں ہے، پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق، اور دوسرا مسئلہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. کیا مطلب؟ عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی، بدنی، ظاہری، باطنی، سوال ہے، دعا ہے، سورنا پکارنا، نظر، نیاز، چڑھاوا، قیام، رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، مشکل کشائی، عادت روائی کرانا، گود ہری کرنا، صرف یہ اللہ کا کام ہے. اور عبادت کرنی کیسے ہے؟ جیسے برادری، بابا دادا، نانی والی نماز، دادی والی، برادری والی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، گھر کے ماحول، بیوی بیٹی کے لباس میں میری تابع داری کرو. اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کافروں کا بہت بڑا جنرل، مسلمان ہونے کے لیے آ گیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے باپ دادا کا غلط ہوا. ہم عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو اختیار دیے ہوئے، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے، اللہ نے ان کو مشکل کشائی حضرت روائی کے اختیار دیے ہوئے ہیں. اور آپ کہتے تھے ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حضرت روا. ہم نے آپ کی مخالفت کی. اب مسئلہ سمجھ آ گیا کہ آپ سچے، ہم نے منہ کی کھائی. اب میں وہ پچھلا عقیدہ لائن چھوڑ کے آنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں پچھلی، میں بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا. اب مجھے شرم آتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سچی تابع داری شروع کر دوں، میرے گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بڑے رجسٹر ہے ان کا پہلے موقع میرے نال ایتھے موقع پہلے ایتھے طے کر. اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے تیری، اگر نہیں تو فائدہ. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی آدمی من خواہش کی بات، باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضا، قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے اور نظام دستور سب کچھ چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت تابع داری کر لے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، بولنے میں، کھانے پینے، مال کمانے، خرچ کرنے میں، بیوی بیٹی کے لباس میں، جب صحیح معنی میں میری تابع داری کر لے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اور تیسرا مسئلہ نماز، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتا ہے میں نے عبادت کے لیے پیدا، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ کامل مکمل شکل نماز. نماز میں سوال بھی، دعا بھی، استغاثہ بھی، کنائی بھی، عظمت بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، خشوع بھی، خضوع بھی، اور اپنی بے بسی کا اظہار بھی، اللہ کی بڑائی کا اقرار. نماز مکمل شکل ہے ایک عبادت کی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ریتیں دے دی، میں کھڑا نہیں تھا، بیٹھ کے پڑھ. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تو تیمم کر، میں مسافر ہوں تو ایک پڑھ، میں جہاد میں پڑھنا جب پڑھنا میرے مجاہد تو ایک رکعت پڑھ لے گرتے پڑھتے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں. ریتیں دے دی، چھٹی نہیں، نماز میں چھٹی نہیں، نہ نبی کو معاف، نہ امتی کو معاف، نہ بیمار کو معاف، نماز میں چھٹی نہیں. وجہ دیکھو نا، حج نہیں کر سکتا دوسرا اس کی جگہ پہ کر لے، روزہ نہیں رکھ سکتا دوسرا نیابت ہو، نماز میں چھٹی نہیں، نبی کو بھی پڑھنی ہوتی. وجہ
اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل میرے بندے میری بندی کسی وقت میری محبت سے خالی ہو۔ یہ سجدہ رکوع نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں کو گھر بار کاروبار کو چھوڑ کے دوستوں میں چھوڑ آتا ہے مسجد میں، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی۔ اور حی علی الصلاۃ سن کے اور یہ بچوں میں دوست احباب میں گڑ گڑ ہو کے گڑ 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 اور کنجروں کنجروں کے چہرے بوتھے ویکھ وے انے ہی ہو جائے اوتھے بیٹھے، اور دو دو گھنٹے یہاں یک یک بک بک یک یک بک بک یک یک بک بک چوراہوں پہ کرتے رہیں گے، اور 15 منٹ نماز کے لیے آتے۔ کیا تجھے اللہ سے محبت ہے؟ اگر تو نماز نہیں پڑھتا تیرا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ اس لیے فرمایا بے نماز کافر ہے، بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے۔ رسول اللہ فرمایا میرا دل چاہتا ہوں گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے۔ بے نماز کی شکل میں محمد دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور چوتھا مسئلہ حلال کھانا، قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کو بھی کہا، لوگوں کو بھی کہا، اور عام لوگوں کو بھی، مومنوں کو بھی کہا کہ حلال کھاؤ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حرام کھایا دعا کرتا ہے عبادت کرتا ہے، مطعم حرام، کھانا حرام کا، مشرب حرام، پینا حرام کا، ملبس حرام، پہننا حرام کا، غذی بالحرام، حرام کا خون، حرام کی پرورش، انا یستجاب لہ، اس بدبخت کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا۔ کھجور پڑی تھی، کھجور پڑی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کھجور پڑی ہے، مجھے بھوک بھی لگی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کھجور کو اٹھا لوں اور کھا لوں، لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہ صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ میرے لیے حلال نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، میں اس لیے یہ کھجور نہیں کھاتا، مجھے بھوک بھی لگی ہے پڑی ہے۔ آپ اتنا احتیاط کرتے، اور لوگ رسول کی محبت میں میلان اور چوراہے اور گلیاں محلے سارے سجاؤ۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ لگایا نقش و نگار والا، باہر کھڑے ہو گئے، جناب آپ آتے نہیں، فرمایا یہ سجاوٹ مجھے تو نہیں پسند، میں اتار دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجاوٹ والے اپنے گھر میں نہیں گئے، تیرے گھر میں آئیں گے؟ اور پھر آپ نے کھجور مشکوک نہیں کھائی، اور تو کنڈیاں لگا کے نبی کی محبت میں کس کو بیوقوف بناتے ہو؟ حرام سے بچو۔ اور آخری بات، قرآن نے اخلاق سکھایا، وقولوا للناس، قرآن کی تعلیمات بہت ساری ہیں، تو میں چند اخلاق، اس میں ایک حدیث سن لو، بلکہ دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 باتیں پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور گالی بکنا۔ اب دیکھ لو، اپنا خاندان دیکھو، برادری دیکھو، علاقہ دیکھو، مارکیٹ دیکھو، بازار دیکھو، حکومت دیکھو، محکمہ، سارے منافق ہی منافق، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت کم تولنا، ملاوٹ، جھوٹ بولنا، اور گالی دینا۔ توبہ میرے اللہ، توبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہیں سے پکڑ کون ہے؟ یہ منافق۔ اور دوسری حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے کہا آپ مجھے کچھ نصیحت کریں، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ مجھے ایک اور نصیحت کریں، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ مجھے ایک اور نصیحت کریں، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جو صحابی سن رہا تھا وہ کہتا ہے بار بار وہ نصیحت پوچھتا رہا، اب بار بار یہ کہتے غصہ نہ کیا کرو۔ اور اتنے برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، خاندان بٹ گئے، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، اور بہن بھائیوں کے منہ ادھر اور ادھر، دنیا کو ہم نے جنت بنایا۔ 2 فساد کے جملے، ایک یہ تو میں نے نہیں جانتا، میں تم دسا میں کون ہاں؟ ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، اور ایک دوسرا جملہ آپ کو کی سمجھنا ہے؟ یہ ہے سارا فساد۔
بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے نیکیاں زیادہ ہوں گے، چھوٹوں کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ، جا رہا تھا، اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں پر، اس کو درد ہوئی، اس نے کہا انت اعمی، عربی کا لفظ ہے انت اعمی، اردو میں مانا ہے تو اندھا ہے، پنجابی جدہ مانا ہے اندھا ہے۔ جواب دے دیا، آگے چلے گئے، دیکھا تو کرندوں نے پکڑ رکھا ہے حکومت کے واپس اس کو کیوں کہ پکڑا؟ آپ نے سنا نہیں؟ اس نے آپ کو کیا کہا؟ ان کی زبانیں بند کرو، یہ جو بچولے ہیں نا، فلاں کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، فلاں کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، فلاں کہہ رہا تھا تو ایدن ہے، وہ ان کی زبانیں بند کرو۔ یہ جو تمہارے دوست بنتے ہیں، عقل تو ہوتی نہیں اس وقت، عقل ہو تو آدمی کہے جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی میرے سامنے یہ غلط گندی بات کہنے کی، اور تو میرا سجن بن کے میرے سامنے ایسی تیسی پھیری جانا ہے، جس نے غلط بات نہیں کی میرے منہ پہ تو کہہ رہا ہے۔ بند کرو ان کو جو کہتے ہیں آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، کہ اس کو کیوں پکڑا؟ آپ نے سنا نہیں؟ اس نے کیا کہا؟ کہتا میں سنا، اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پیر پاؤں تو آ گیا، درد ہوئی، میں نے معذرت کر لی، غلطی تو ہو گئی، اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور یہاں اندھا 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 تیرا پیو فلاں سات پشت میں تو پڑھی نا کچھ ہے اینو میں دسا کہ میں انا آکھی دے۔ 5 منٹ کا غصہ، 5 منٹ کا غصہ اور 25 سال کی ذلت، 5 منٹ کا غصہ 25 سال کی ذلت، جیل اور سارے فساد، پلاٹ بک گئے، زمینیں بک گئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے بڑے غیرت مند جو بنتے ہیں، ان کی جوان بیٹیاں اور ان کی بہنیں دوپٹے اتار کر مخالفوں کے قدموں پہ رکھ کے معافی مانگتی ہیں۔ ارے چھوڑو، بلکہ کی تھی کیوں؟ کہ جو چھوڑ دو، اتنی بریک چھنی نہ لگاؤ، اگر اللہ نے لگا لی تو کیا کرو گے؟ نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتانی تھیں، ایک قرآن کا تعارف کرایا آپ کو، اور ایک میں نے آپ کو قرآن مجید کی چند خصوصیات بتائی، اور تیسرے میں نے آپ کو قرآن کی چند تعلیمات بتائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ جی اللہ کی صفات کے بارے میں معتزلہ وغیرہ کا، رویت کے بارے میں، اللہ کی رویت کے بارے میں معتزلہ وغیرہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن نہیں۔ ہاں دلیل فلسوف لن ترانی، فسوف لن ترانی، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ہاں جی۔ یہ جو معتزلہ ہے نا، عام لوگوں کو نہیں پتہ، بہرحال چلو پوچھا تو میں بتا دیتا ہوں۔ معتزلہ ایک گروہ تھا، نظریات اب بھی ہیں، اس نام کا مذہب دنیا میں نہیں ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، اور ان کو انشاءاللہ نہیں ہوگا، ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن قرآن حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا، پھر دوسرے نبی رسولوں کو، سب جن۔ قرآن مجید میں دلائل موجود ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی، خیر کافی سارے دلائل۔ اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، تو پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اور جب اللہ نے اپنی ایک تجلی کی تھوڑی سی، پہاڑ پر پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ کی رؤیت ممکن نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا نہیں جاتا، توجہ کرو یہ علمی سا مسئلہ ہے، لن ارا، میں نہیں دیکھا جاتا۔ اگر رؤیت نہیں تھی تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا میں تو دیکھا ہی نہیں جاتا، مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں۔ آپ نے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس میں فرق ہے۔ تمہاری دلیل تو تب بنتی جب اللہ کہتا کہ میں نہیں دیکھا جاتا،
اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ کو قائم رکھنا چاہے تجلی کے باوجود رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ رکھ سکتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی رؤیت ممکن ہے. کہا اس وقت نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بات واضح ہے، دنیا کی آنکھ موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا محمد رسول اللہ کی ہو، طور پر انہوں نے اور آسمانوں پر انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا. قیامت کے دن دیدار ہوگا اور زیارت ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم نجي اخواننا من السجون. اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي فلسطين وفي كل الدنيا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ.